تو یقیناً اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ معاملہ بس اسی دنیا کے اوپر ختم ہو جائے، بلکہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جو دنیا کے حالات سے مختلف ہوگی، جو عارضی نہیں ہوگی، ابدی ہوگی، دائمی ہوگی، ہمیشہ کے لیے ہوگی. اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے یہ بتا رکھا ہے کہ دیکھو وہاں پر تمہیں دو میں سے کوئی ایک حالت پیش آ سکتی. ایک یہ کہ وہاں پر تمہارا امتحان ہوگا، حساب ہوگا، اور اس امتحان کے اندر اگر تم کامیاب ہو گئے تو تمہارے لیے دائمی ابدی نعمتیں ہیں جنت کی. ایسی نعمتیں ہیں جس کا تم نے دنیا میں کبھی تصور بھی نہیں کیا. وہ نعمتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ نہ آج تک کسی آنکھ نے وہ دیکھی، نہ کسی کان نے ان کا تذکرہ سنا، اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال کبھی گزرا. ایسی نعمتیں وہ ہم نے تیار کر رکھی ہیں تمہارے لیے اگر تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. لیکن اگر تم نے دنیاوی زندگی اس طرح گزاری کہ اس کے نتیجے میں تم اس امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے تو اللہ بچائے پھر عذاب بھی بڑا سخت. جہنم ایسی چیز ہے کہ انسان کے لیے قابل برداشت نہیں. وہ تمام تر تکلیفوں کا، مشقتوں کا، غموں کا، دکھوں کا مرکز ہے. جنت میں کسی غم کا نام و نشان نہیں، کسی تکلیف کا نام و نشان نہیں، کسی خوف کا نام و نشان نہیں. اور اللہ بچائے جہنم میں کسی خوشی کا نام و نشان، کسی آرام کا نام و نشان. تکلیفیں ہی تکلیفیں، عذاب ہی عذاب، آگ ہی آگ. اتنا زبردست امتحان ہونے والا ہے تمہارا مرنے کے بعد.